الرحیم السلام علیکم، میں ہوں انصر وڑائچ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کھری بات۔ ناظرین کرام، سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کا قصور کیا تھا؟ پہلے وزیر اعظم اور اب کنگ میکر بننے سے روک دیا گیا، کیا اب وہ سیاست لندن سے کریں گے؟ جی ہاں ناظرین کرام، آج اس پر تفصیلی بات کریں گے، مگر تفصیلی بات کرنے سے قبل میری صرف ایک گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سب سے پہلے سبسکرائب بٹن پریس کر دیجئے، اور اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آئے تو ان کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس ضرور سینڈ کیجیے گا۔ تو ناظرین، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ 3 بار وزیر اعظم رہنے والے میاں نواز شریف سے ناراض کیوں ہے؟ یہ ناراضگی کی حد ہی تو ہے کہ لاؤ لشکر سمیت فل پروٹوکول میں پہلے لندن سے پاکستان لائے گئے، پھر اسلام آباد سے لاہور لائے گئے، اور پھر لاہور سے سیدھا شاہی قلعہ لائے گئے، شاہی قلعہ سے مینار پاکستان ایک جلسہ عام میں لائے گئے، جہاں پہ انہوں نے بڑی مطلل تقریر کی، اور پھر ایک دم وہ رپوشی میں چلے گئے۔ رپوشی میں جانے کی جو وجوہات تھی اس کا تو آج تک پتہ نہیں چلا، لیکن سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف ایک سیاست کی حد تک ایک رپوشی میں گئے تھے، اور اپنی پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کو عوامی مقبولیت دلوانے کے لیے جوڑ توڑ میں مصروف تھے۔ پھر وہ میاں نواز شریف سیاست میں ان ہوئے، اور 8 فروری 2024 کے انتخابات کی جو کمپین تھی اس کے حوالے سے انہوں نے ملک بھر میں جلسے کیے۔ جلسوں میں خاص بات یہ تھی کہ وہ اپنی بیٹی مریم نواز کے ہمراہ ہر جلسے میں جاتے تھے، اور ہمیشہ ہی سیکنڈ لاسٹ مقرر ہوتے تھے، اور لاسٹ میں اپنی بیٹی مریم نواز کو فل پروٹوکول کے ساتھ تقریر کرنے کا موقع دیتے تھے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم نے تو اسی وقت یہ محسوس کر لیا تھا کہ میاں نواز شریف کو آئندہ وزیر اعظم نہیں بننے دیا جائے گا، یا انہوں نے سوچ رکھا ہے کہ میں وزیر اعظم نہیں بنوں گا۔ لیکن آہستہ آہستہ جب انتخابات قریب آئے اور انتخابات ہو گئے، انتخابی نتائج آنے کے بعد پتہ چلا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو وہ اکثریت نہیں مل سکی جو میاں نواز شریف نے امید لگا رکھی تھی۔ جو اسکرپٹ رائٹر تھے انتخابات 2024 کے، انہوں نے بڑی عجیب اس دفعہ گیم کی، اور کسی بھی سیاسی جماعت کو اتنی اکثریت نہیں مل سکی کہ وہ اکیلی اس حکومت میں آ سکے۔ اور جب صورتحال واضح ہوئی تو میاں نواز شریف نے از خود ہی وزیر اعظم شہباز شریف کو بنانے کا اعلان کیا اور خود کو پیچھے رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی کئی وجوہات بتائی جا رہی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو انہوں نے 2 انتخابات لڑے تھے مانسہرہ اور لاہور سے، مانسہرہ میں تو وہ شکست کھا گئے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار سے، اور لاہور میں ڈاکٹر یاسمین راشد کے مقابلے میں کڑا مقابلہ ہوا، اور آج تک بھی یہ تلوار ان کے سر پر ہے کہ یہ سیٹ ان کو زبردستی دلوائی گئی۔ دوبارہ گنتی ہوئی نہیں ہوئی، یہ معمہ ابھی تک بنا ہوا ہے۔ تو میاں نواز شریف کو سمجھ آ گئی کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو اسکرپٹ رائٹر ہے ان انتخابات کا یا حکومت بنانے والا، اس نے ان کا کوئی کردار نہیں لکھا، لہٰذا وہ خاموش ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ لیکن اسکرپٹ رائٹر صرف یہاں تک ہی محدود نہیں رہا، انہوں نے میاں نواز شریف کو وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کو مشاورت دینے سے بھی روک دیا۔ پھر میاں نواز شریف نے ایک قدم پیچھے ہٹایا اور پنجاب میں اپنی بیٹی وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ہاتھ بٹانے لگے۔ ایک انتظامی میٹنگ منعقد ہوئی جس میں وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اپنے والد محترم سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو اپنے ساتھ بٹھایا، اور افسران کے سامنے انہوں نے خطاب کیا، تو اس کی ایک ریٹ بھی لاہور ہائی کورٹ میں کر دی گئی کہ ان کا پنجاب میں کوئی کردار نہیں، تو لہٰذا یہ کس حیثیت سے اس اجلاس میں بیٹھے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی اسکرپٹ رائٹر نے ایک اور چال چلی، اور میاں نواز شریف کو پنجاب کی مشاورت سے بھی پیچھے کر دیا گیا۔ اب وہ صرف ایک ممبر قومی اسمبلی کی حیثیت سے قومی اسمبلی میں بیٹھ سکتے ہیں۔ ان کو نہ وزارت دی گئی، نہ کچھ اہم عہدہ مل سکا، وہ اپنے تئیں کنگ میکر بننے کے چکر میں تھے، لیکن اسکرپٹ رائٹر کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ اور اب یہ شنید ہے کہ میاں نواز شریف رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے
وہ سعودی عرب میں گزاریں گے، اور سعودی عرب سے پاکستان آنے کی بجائے انہوں نے لندن جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انہی ایون فیلڈ جو فلیٹس ہیں انہی میں وہ رہائش پذیر ہوں گے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آئندہ کی سیاست جو ہے میاں نواز شریف وہ بھی الطاف حسین کی طرح لندن سے بیٹھ کر ہی کریں گے، اور اپنی پارٹی کے جو معاملات ہیں وہ لندن سے ہی چلانے کی کوشش کریں گے۔ یہ وجہ کیا بنی ناظرین اکرام؟ اصل میں وجہ ڈھونڈنے والی یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے اور اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کے مابین وہ کیا وجہ تھی کہ جو ایک خلیج پیدا ہو گئی دونوں میں، اور میاں نواز شریف کو انہوں نے ایک دم پیچھے جانے پر مجبور کر دیا۔ تو ناظرین کرام، اس حوالے سے جب ارکریزی کی گئی، پتہ چلایا گیا، ادھر ادھر سے دیکھا گیا، تو یہ چلا کہ میاں نواز شریف موجودہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کے حق میں نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو ماضی میں ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہیں وہ اس کا ازالہ چاہتے ہیں۔ جنرل باجوہ کو وہ سزا دینے کے حق میں ہیں۔ اس کے علاوہ جو ماضی میں ان کے ساتھ غلطیاں ہوئی ہیں، ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں عدالتوں سے لے کر اسٹیبلشمنٹ تک، اور اسٹیبلشمنٹ سے لے کر سرکاری اداروں تک، وہ چاہتے تھے کہ وہ ایک دم ریورس کر کے مجھے جہاں سے اتارا گیا تھا اسی سٹیٹس پر بحال کیا جائے، لیکن یہ بات اسٹیبلشمنٹ کو قبول نہیں تھی۔ اس کے علاوہ شہباز شریف جو نواز شریف کے بھائی ہیں، ان کی جو لائن تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ 100% فٹ تھی۔ وہ اتنے تابع دار ہیں میاں شہباز شریف کے، اسٹیبلشمنٹ ادھر سوچتی ہے تو ادھر میاں شہباز شریف اس پر عمل درآمد کرنے کا سوچ لیتے ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو تو یس مین چاہیے تھا، وہ شہباز شریف کی صورت میں انہیں مل چکا ہے۔ نواز شریف چونکہ سوال جواب کرتے ہیں اس لیے وہ ناقابل قبول ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، سوچنے والی بات یہ ہے کہ صدر آصف علی زرداری اسٹیبلشمنٹ سے دوری ہونے کے باوجود اتنا کیسے قریب آ گئے فوج کے کہ انہیں صدارت بھی مل گئی، چیئرمین سینٹ بھی مل گیا، اور بلوچستان کی حکومت بھی مل گئی۔ اتنی 54 سیٹوں کے ساتھ انہوں نے اتنا کچھ گین کر لیا، اور میاں نواز شریف نے بہت سی سیٹوں کے باوجود صرف پنجاب حکومت لی اور وزیر اعظم بھی بنا، لیکن کیسا بنا وہ آپ کو پتہ ہے، ایک پپٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کے۔ میاں شہباز شریف جو اسٹیبلشمنٹ نے کہنا ہے، میاں شہباز شریف کے ہونٹ اسی طرح ہلنے ہیں۔ یعنی یہ کہہ لیں کہ ایک کمپیوٹر چپ میاں شہباز شریف کے دماغ میں لگا دی گئی ہے، جس میں ہدایات اسٹیبلشمنٹ سے آتی ہیں، اور عمل درآمد کے لیے میاں شہباز شریف کا چہرہ موجود ہوگا۔ تو ناظرین، صدر آصف علی زرداری کی بات کر رہے تھے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ایسے اتنے قریب کیوں آ گئے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کا جو اسکرپٹ رائٹر ہے اس نے یہ دیکھا کہ اگر ہم میاں نواز شریف کو بیک ڈور جانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے تو کسی ایک بڑی سیاسی جماعت کا جو لیڈر ہے اس کا ہمارے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ تو انہوں نے صدر آصف علی زرداری پر ہاتھ رکھا، اور صدر آصف علی زرداری نے بھی ان کو تمام مطالبات ان کے مطابق حل کرنے کی یقین دہانی کروائی، اور آج کل ان کی تقاریر بھی جو بطور صدر مملکت سامنے آ رہی ہیں ان میں بھی وہ پاک فوج کی تعریفیں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو زرداری اور اسٹیبلشمنٹ رشتہ ہے یہ کب تک چلتا ہے، اور میاں شہباز شریف کی تابع داری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کتنا عرصہ چلتی رہتی ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ میاں نواز شریف اب لندن سے بیٹھ کر سیاست کریں گے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سیاسی فیصلے ہیں ان کی ہدایت اب لندن سے بذریعہ ویڈیو لنک آیا کریں گی۔ یہ بھی پاسبل ہے کہ اگر وہ لندن نہ گئے تو پھر جاتی عمرہ میں وہ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزاریں گے، اور اندر کھاتے چھپ چھپا کے مریم نواز کو مشورے بھی دیا کریں گے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ وہ قومی اسمبلی کے اجلاسوں میں اس تعداد میں شریک نہیں ہوں گے جس تعداد میں ان کا ایک آئینی حق ہے، کیونکہ بطور وزیر اعظم بھی وہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں بہت کم شریک ہوتے تھے۔ تو ناظرین کرام، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو سیاست ہے وہ بیک گیئر میں ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سیاست ہے وہ اب اگلے گیئر میں چل رہی ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاست ہے اسے اب نیوٹرل گیئر لگا ہوا ہے، اور وہ اس کی جو سیاست ہے وہ منجمد ہے۔ جب تک عمران خان جیل میں ہے اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف تو کوئی متحرک کردار ادا نہیں کر سکتی۔
تو ناظرین کرام میں نے گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ میرے کچھ ویورز ہیں، ملتان سے ہیں چودھری اکرم، سرگودا سے ہیں چودھری نعمان، اشرف قریشی، گلزار علی صاحب ہیں، رانا ضیاء صاحب ہیں، اور لاہور سے جمیل بلوچ صاحب ہیں، حماد ظفر ہیں، اور پاکستان مارکیٹ سے بلال بھائی ہیں اور ان کے بڑے چاہنے والے ہیں۔ انہوں نے میرے چینل کی ترقی کے لیے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے اور وقتاً فوقتاً مجھے اچھے مشورے دیتے رہتے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ ناظرین کرام ابھی تک اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔